السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ قال تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم حسین منی وانا من حسین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ من احب حسینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتا من الدنیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعدام پر کہ جن کی محنتوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، ابھی 1-2 دنوں کے بعد محرم الحرام حرمت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ گویا کہ محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ محرم 61 ہجری سے شروع نہیں ہوتا، یہ محرم شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ گویا کہ اسلامی سال کا آغاز اور اختتام اس بابرکت مہینے سے ہوتا ہے، جو ہمیں حرمت والا ہونے کی وجہ سے اپنی حرمت کا سبق دیتا ہے
کہ مسلمانوں کو اس مہینے میں خوب اطاعت، خوب فرما برداری اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے بالمقابل گناہوں سے، کوتاہیوں سے، سستیوں سے، غفلتوں سے، برے کاموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس چیز میں، اس وقت میں، اس جگہ میں جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی اہمیت اتنی ہے، اور جو صاحب ان جگہوں کا، ان مہینوں کا، ان اوقات کا خیال نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ عام جگہ پہ گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بڑی جگہ پہ گناہ کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے امت مسلمہ کے ساتھ جو تلبیس کی ہے، تلبیس ابلیس، وہ یہ کہ مسلمانوں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کر کے شیطانی کام اس نے لیے ہیں۔ ایک کام خارجیت والا جو انتہائی خطرناک اور انتہائی مہلک ہے۔ خارجیت کا مطلب اپنے ایمان میں، اپنی فکر میں افراط و تفریط کا نظریہ رکھنا، اور یہ یاد رہے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ خارجیت کا فتنہ ہے کہ جس میں ہر چھوٹے بڑے آدمی کو، ہر چھوٹے بڑی ذات اور شخصیت کے متعلق تکفیر کا، خارجیت کا، جہنمی کا، اس طرح کا نظریہ رکھنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والے کو، مرتکب الکبائر کو اسلام سے خارج کرتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنانا، یہ اسلام کا سب سے پہلا حملہ ہے جو اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے والا تھا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن خارجی فکر کا خارجی دشمن ہے، جس نے مسلمانوں کے اندر یہ تفرقہ اور یہ ہوا اور فضا پیدا کی کہ یہ بندہ کافر ہے اور یہ بندہ مسلمان ہے۔ اشارتاً، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو یا اس کے بعد کے کچھ چھوٹے بڑے مارکے ہوں، ان کو حق باطل کا مارکہ بنا کر ان کو اسلام اور کفر کی مباحث میں داخل کر کے ایک گروہ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی قرار دینا، اور ایک کو حق پر، دوسرے کو کفر پر، ایک کو حسینی اور دوسرے کو اس طرح کی یزیدی، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اہل سنت کا عمل نہیں ہے۔ شروع سے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، جن کا وقتی نزاع، وقتی اختلاف، اجتہادی سوچ کی بنیاد پر کچھ اندرونی بیرونی معاملات کی وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ایسے ہی ہے جیسے گھروں میں یا اپنے خاندانوں میں یا اپنے علاقوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف سے کوئی بندہ بھی ایک دوسرے کو خاندان سے نکالتا نہیں ہے، اسلام سے نکالتا نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک سوچ، اور اس کے بالمقابل ساتھ ناسبیت کی سوچ۔ ناسبیت کی یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو پکڑ کر خدا بنانا، کسی بھی شخصیت کو پکڑ کر امام بنا دینا، اور کسی بھی شخصیت کو پکڑ کر حرف اول اور حرف آخر قرار دے دینا۔ یہ دونوں سوچوں کے درمیان میں اہل السنہ، اہل الحدیث کا موقف ہے کہ ان کے اندر اس طرح کی خارجیت نہیں ہے کہ جس طرح خارجیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ناسبیت نہیں ہے کہ عام انسان کو یا کسی بھی شخصیت کو، بھلے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، قرآن و سنت نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے بس وہی دینا ہے، نہ اس سے بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے۔
اور اصل بات یہ ہے کہ یہ شخصیات وہ ہیں کہ جن کے فضائل سے میں بڑا ہوتا ہوں، آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ اور میرے فضائل سے وہ بڑے نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ رسول کائنات کا جو مرتبہ مقام ہے وہ اللہ نے رکھ دیا ہے، کسی کے کم کرنے سے کم نہیں ہونا، کسی کے زیادہ کرنے سے زیادہ نہیں ہونا۔ ان کا مقام کیا ہے کہ عرش عظیم پہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑی مقام مرتبے والی ذات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، اور پھر اسی طرح آخر تک ترتیب ہے۔ ہماری ترتیب لگانے سے ترتیب نہیں لگے گی، ترتیب وہی ہے جو قرآن سنت کی طے شدہ ہے اور حقیقت پر مبنی، قرآن و سنت کی آیات اور حدیث پر مبنی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے بعد ایک بات نظریاتی طور پہ ہم مسلمانوں کو محرم میں یہ چیز خصوصاً یاد رکھنی چاہیے۔ ادھر ادھر کی تقریریں، ادھر ادھر کے وائرل ویڈیو گروپ کلپ وغیرہ وہ آپ سنتے رہیں گے۔ ہم سب کی دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، ہم سب کا میسج قرآن و سنت کا میسج ہے، ہم سب کی فکر قرآن و سنت کی فکر ہے، اور ہم سب کے امام جناب رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین ہے۔ ہماری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری عام ادھر ادھر کی نسبتیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نسبتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ باقی جو آدمی دائیں بائیں رستے سے ہٹتا ہے، ٹریک سے ہٹتا ہے، ٹریک کے غلط ہونے سے ڈائریکشن غلط ہو جاتی ہے، یہ مجھے اور آپ سب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ رہا مسئلہ یہ کہ اہل بیت ہماری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، کسی مسلمان کو اہل بیت کے متعلق ایک جملہ، ایک غلط سوچ کا سانس رکھنے کی ان کو کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے، نہ اجازت دیتی ہے کہ اہل بیت کے متعلق کوئی بھی آدمی ایک بھی جملہ ایسا کہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ یہ ہم بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اہل بیت، ائمہ کرام، ائمہ محدثین، کسی کے متعلق ہم تو کیا، ہماری نسل در نسل قیامت تک ایک بھی مرد اور ایک عورت اللہ ایسی نہ پیدا فرمائے جو محدثین پر، ائمہ کرام پر، صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، انبیاء کرام پر کیچڑ اچھالنے والی ہو۔ یہ سب ہماری آنکھوں کے نور اور دل کے سرور ہے، میں اور آپ ان کے ایک پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جو شریعت میں ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ دیگر صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں چند ایک اشارتاً حدیث کے وہ ٹکڑے جو ان کے فضائل اور ان کے مراقب پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اہل بیت کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کو تمام قسم کی کمزوریوں کوتاہیوں سے اللہ نے پاک صاف فرما دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اہل بیت میں صرف 5 لوگ آتے ہیں یا اہل بیت میں تمام گھرانہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات، آپ کی تمام بیٹیاں اور تمام بیٹیوں کے تمام نواسے، آپ کی تمام بیٹیوں کی اولاد وہ ساری آتی ہے، تمام بیٹیاں، 4 بیٹیاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خود قرآن مجید نے یہ بیان دیا ہے، فرمایا کہ بنات کا لفظ قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید نے یہ بیان دیا ہے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، تو بنات کا لفظ ایک کے لیے نہیں آتا۔ یہاں بھی ہمارا نظریہ درست ہونا چاہیے۔ سیدہ رقیہ بھی، سیدہ زینب بھی، سیدہ ام کلثوم بھی، سیدہ
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہے اور ان کی اولاد بھی، اور پھر ان چاروں کے خامد وغیرہ ان کے ہسبینڈ وہ بھی اہل بیت میں ہے۔ سیدنا علی حیدر کرار بھی ہے اور سیدنا عثمان ذو النورین بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا یہ عقیدہ، ہم کسی ایک گروپ کو سامنے رکھ کر بات نہیں کر رہے، ہم قرآن و سنت کا جو اصل بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین منی وانا من حسین، حسین میرے سے اور میں حسین میں سے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات کی اولاد میں سے، اور بعض غلط فکر رکھنے والے لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حسین میرے سے ہے اور میں حسینی ہوں۔ کتنی غلط بات ہے اور کتنا عجیب ترجمہ ہے کہ میں حسین میں سے، حسین میرے سے اور میں حسینی ہوں۔ حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ یا شریعت یا آپ کی تعلیمات اپنی چھوڑ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو دو لفظ بڑے معروف ہو گئے، حسینی اور یزیدی کا مسئلہ، حسینی اور یزیدی اہل سنت کی تقسیم نہیں ہے۔ حسینی اور یزیدی ہونا یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل سنت کو موقف دیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم توحید کو، ہم رسالت کو، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ ان تینوں کی نسبت سے ہمارا محمدی ہونا ثابت ہے، اور باقی جو ائمہ کرام کی طرف نسبت ہے وہ نسبت اس طرح نہیں لگاتے۔ اگر کوئی رسول کے مقابلے میں لگاتا ہے تو وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ حفصہ میں آپ کی تربیت سے تربیت پا رہا ہوں، آپ کی تعلیم سے سیکھ رہا ہوں، وہ اور بات ہے۔ تو فرمایا حسین منی وانا من حسین، اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس آدمی سے محبت کرے جو آدمی حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے یہ شروع میں ایک جملہ بول دیا کہ اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے اربعہ، عشرہ مبشرہ، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، ہم ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق کے قائل اس طرح نہیں ہے کہ ایک کی شان گھٹائیں اور ایک کی شان کم کریں اور دوسرے کی شان کو بہت بڑا کر کے بیان کریں۔ یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سب ہماری آنکھوں کا نور ہے اور دل کا سرور ہے۔ ہم اپنی جند جہان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ایک سانس کو بھی ان کے مخالف نہیں کرتے۔ اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں فرمایا حسین اصبتم من الاسباط، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات کے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رسول کائنات کے نواسوں میں سے ایک نواسے ہیں۔ اور ساتھ ایک چوتھی حدیث میں رسول کائنات نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں ہی یہ دنیا میں میرے پھول ہیں اور یہ میرے جنتی پھول ہیں جس کی خوشبو ہمیشہ کے لیے آتی رہے گی۔ اور فرق اتنا ہے کہ ہم ان سے وہی خوشبو لیں جو اصل وہ خوشبو دیتے ہیں، وہ خوشبو نہ لیں جو خوشبو ان کی طرف نسبت وہ ادھر ادھر کی چلاوی باتیں ہیں۔ فرمایا رسول کائنات نے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جو آدمی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی آدمی کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابن علی، حسین بن علی کو دیکھ رہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی انسان ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھٹی حدیث فرمایا الحسن والحسین، ہم دونوں کے شان کو بیان کر رہے ہیں۔ بس اوقات ایک کو لے لیا جاتا ہے، دوسرے کو بھلا دیا جاتا ہے، ایک کی اولاد اور ایک کی آل کو لے لیا جاتا ہے، دوسرے کی آل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کے بھی قائل فائل ہے، ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کے بھی بڑے معظم مکرم، ان کے عزت احترام کرنے والے۔ اور اسی طرح فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی لوگوں کے نوجوانوں کے سردار سیدنا
حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تو باقاعدہ حدیث میں فرمایا اے اللہ اللہم انی احبہما، اے اللہ ان دو پھولوں سے، ان دو نواسوں سے، ان دو اپنے محبت والے بچوں سے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور ایک 8ویں حدیث میں فرما ہاذانی ابنایا، یہ دو میرے بیٹے ہیں، ابنتی میری پیاری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ساتھ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اے اللہ ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے ناسبیت ابھی بھی موجود ہے جو سیدنا حسنین کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، نام لیتے وقت ادب احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں یہ ناسبیت کی سوچ فکر پائی جاتی ہے نا، اس طرح کے ممالک میں باقاعدہ یہ چیزیں ہیں، جہاں خارجیت ہے وہاں ناسبیت ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ بندے مر جاتے ہیں، افراد مر جاتے ہیں، بس اوقات ادارے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان افراد کی لگائی چلائی ہوئی جو فکر اور سوچ ہے، اداروں کے اندر سے نکلی ہوئی تعلیم اور تربیت ہے، وہ نہیں کبھی مرتی، وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اس طرح کی تقسیموں میں تقسیم ہو گئے، اور رسول کائنات نے ایک حدیث میں تو بہت نکتہ ایسی بات کر دی جو حرف آخر حرف کن ہے، اور باقاعدہ ایک آخری بیانیہ اس طرح دیا، فرمایا من احب الحسن والحسین، یا اللہ جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے فقد احبانی، وہ ان کا محب ہے، میرا محبوب ہے، وہ میرے سے بھی محبت کرتا ہے، اور ومن ابغضہما فقد ابغضانی، اے اللہ جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میرے سے بھی نفرت کرتا ہے، وہ میرے سے بھی بغض کرتا ہے۔ گویا کہ حب حسین اور حب اہل بیت یہ حب رسول ہے، اور بغض اہل بیت بغض حسنین یہ بغض رسول ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک دن اس طرح کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنین آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ منبر پر تھے، تھوڑا سا پاؤں میں اس طرح تھوڑی سی ایسی چیز ہوئی کہ جس میں آپ ایسے گرنے والے تھے، فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ کے رسول منبر سے اترے اور ساتھ فحملہما، ان دونوں کو کندھوں پہ اٹھا لیا، باوجود اس کے کہ آپ منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، لیکن آپ نے اپنے پھولوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور ساتھ پھر اس کے بعد اپنے سامنے بٹھا لیا، ووضعہما بین یدی ان رسول اللہ اکان الحسن والحسین، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف سے اللہ کے رسول نے عقیقہ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کوئی پہلی آزمائش نہیں ہے، واقعہ کربلا کوئی پہلی مصیبت نہیں ہے، ہماری تو تاریخ ہی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں سے پہلے دن کے مسلمان اور پہلے دن کے سوار اور پہلے دن کے رہنما سے ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا فرمان اشد الانبیاء اشد بلان، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، اور میری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ رسول کائنات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لیں، سیدنا عثمان ذو النورین کو دیکھ لیں، سیدنا حیدر کرار کو دیکھ لیں، یہ تمام شہداء ہیں، اور پھر اسی طرح ساتھ ساتھ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، سیدنا حسن کو دیکھ لیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، پھر الی آخر اب تک قربانیوں کا یہ سفر اللہ کے فضل و کرم سے یہ جاری ہے، اور ہم سلام اور سلوٹ کرتے ہیں ان شہداء کو جو دین کے لیے، اللہ کی رضا رحمت کے لیے، تقرب اللہ کے لیے، تعلق باللہ کے لیے، توجہ اللہ کے لیے اپنے مال جان کی بھی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ شہداء کے اوپر خام خواہ ان کی آزمائش و امتحان سے اپنے آپ کو اس طرح بنانا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب
ودا بداول جاہلیہ، جو آدمی عام حالات میں اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، رخسار کو پیٹتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے شہداء، ہماری قربانی دینے والے، ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، فوراً سے پہلے ایک جملہ لائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ جملے بولیں اور وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین، اس کا مصداق بن جائے۔ جو آدمی مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، جو آدمی مصیبت کے اوپر عمل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اسے بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ جو آدمی مصیبت، پریشانی، ازمائش کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح خوشخبریاں دیتا ہے وبشر الصابرین کی شکل میں۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان فکری اعتبار سے دو حلقوں میں تقسیم اس طرح ہو گئے کہ ایک نے کہا کہ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ من جانب اللہ تھی اور ان کی خلافت سے آگے امامت یہ قرآن و سنت سے منسوخ ہے، ان کا الوہیت والا حق ہے، ان کا خدائی حق ہے۔ برکیف یہ مباحث میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں انہی مباحث میں رہنا ہے جو قرآن و سنت سے ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من الامور الجاہلیہ، چار کام جاہلیت کے امور میں سے ہے، الفخر فی الانساب، اپنی ذات پات کی بنیاد پہ فخر کرنا، اور اسی طرح فی الانساب، اپنے نسب نامے پر فخر کرنا، اور وطان اور تان کرنا، اور اسی طرح والاستسقاء من النجوم، ستاروں سے بارش مانگنا، والنیال المیت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میت کے اوپر نوحہ کرتا ہے، میت کے اوپر پیٹتا ہے، اس کا تعلق رسول کائنات سے نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت سیدنا ابو سلمہ فوت ہوئے تو اب سیدنا ابو سلمہ کے بعد ام سلمہ رسول کائنات کے پاس آئی، اللہ کے رسول بڑی تکلیف ہے، مشکل ہے، برداشت نہیں ہو رہا، لیکن رسول کائنات نے ان کو وہ دعا دی جس دعا کے نتیجے میں خود رسول کائنات ان کے نکاح میں آ گئے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہے، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہے، اسے عام کرنا چاہیے۔ آپ کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، وہ عقیدہ توحید اپناؤ گے، سمجھ لو کہ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے والے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر میں یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ آپ بھی اگر سیدنا حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر میں سے ہے ایک اللہ پر یقین، توکل رکھنا، اللہ کے علاوہ کوئی توکل، کوئی یقین نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ اگر آپ میں سیدنا حسین کی فکر پر چلنا چاہتے ہیں، صرف متوکل علی اللہ بن جاؤ، صرف وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اور اگر آپ اور میں سیدنا حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی جرت و بہادری کا مظاہرہ کریں جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بک جانے والے، چھوٹے چھوٹے فائدے کے اندر اپنے آپ کو پھسلا دینے والے، سیدنا حسین کے متعلق کہا جاتا ہے ان جیسا سجدہ کسی نے نہیں کیا، سیدنا علی حیدر کرار جیسی عبادت نے نہیں کی کسی نے۔ آپ عابد ہیں، آپ ساجد ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ساجد کبھی مسجود نہیں ہوتا، اور عابد کبھی معبود نہیں ہوتا، طالب کبھی مطلوب نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر سجدہ کیا ہے تو آپ ساجد ہیں، تو ساجد جس کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا ہے، آپ کو مجھے یہ فکر دی ہے کہ اسی کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اور تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، یہ آپ کی باقاعدہ تربیت میں سے ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار، اعلیٰ اخلاقی روایات کو اپنانا، یہ سیرت حسین میں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اسی طرح سچ بولنا، دین کو آگے نقل کرنا، دین کا صحیح فہم آگے نقل کرنا، یہ سیرت حسین سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل منفی رویے، شرک، کفر، خرافات، بدعات، خارجیت، ناسبیت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، فساد فی الحال، اور اسی طرح سوچ
اور اسی طرح اس طرح کی رسوم و رواج یہ سیرت حسین سے معاف کرنا نہیں ملتی. ہمیں وہی اپنانا ہے جو قرآن اور سنت اللہ اور اس کے رسول بتلاتے ہیں, صحابہ کی تعلیمات سے ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت حسین کو اس طرح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح قرآن و سنت کا یہ نمونہ اور نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں افراط و تفریح سے بچ کر, خارجیت اور مناسبیت سے بچ کر اہل حدیث اہل سنہ اس کی فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہذا ما عندی ولی من اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.